تو کوفہ میں کون تھے؟ ہائے حسین ہم نہیں تھے، یعنی ہمارے باپ دادے تھے۔ ہائے حسین ہم نہیں تھے، یعنی وہ جو تھے وہ ہمارے باپ دادے تھے، اور ہم نہیں تھے اور ہم نہیں تھے۔ اسی پر مجلسیں سج رہی ہے، اسی پر مرثیے پڑھی جا رہی ہے، کے ایم سی او کے ایڈیا کے بڑے بڑے جنریٹر ان کے نام پر وقف ہے۔ پورے سال میں کوئی ایک دن نہیں جس میں اہل سنت والجماعت کے کسی دینی تقریب کی تائید حکومت کرے، کہیں نہیں ہے۔ عید آپ اپنی مناتے ہیں، رمضان شریف آپ اپنا مناتے ہیں، کسی ایک جگہ پورے ملک میں مجھے کوئی دکھائے کہ اس میں حکومت سرکار کا دخل ہو، نہیں۔ ان کے ماتمی اور کربلائی حالات کے لیے حکومت سینے سے پھر رہتی ہے۔ اس طرح اور وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اسلام اور اسلامی تاریخ کا چہرہ اسے مسخ کر کے دکھاتے ہیں، مسخ کر کے۔ عاشورے کا روزہ سنت ہے تو وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہ فاقہ کرتے ہیں۔ روزہ تو سنت نبوی ہے، وہ تو ہے نہیں ان کے ہاں، ان کے ہاں فاقہ ہوتا ہے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ سارے کام غلط۔ بنیادی طور پر اس مذہب میں مذہبیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں، لیکن ہماری حکومتیں پوری مشینری اور عملے کے ساتھ ان کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ ہماری مسجد اور مدرسوں کے سامنے فورس لا کے کھڑی کر لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہاں سے گزرو، اور پھر وہ گھنٹوں روک کر کے جو چاہے وہ کہتے ہیں۔ سوال یہ کہ کوئی خطیب یا امام کوئی بیان دے اور حکومت کو پسند نہ ہوتا ہے، FIR درج ہوتا ہے۔ یہ جو ہر اذان میں کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل، تینوں ٹائم جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ علی کی نہ وصیت کی گئی ہے، نہ وہ پہلا خلیفہ ہے، اور نہ وہ ابوبکر عمر کے مخالف تھے، اذان میں کہا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں بھی FIR کرنا چاہیے۔ ہر وہ دروغ اور بھتلان جس کو مذہب کا نام دیا جائے اس کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ محرم کے مہینے میں کالے کپڑوں سے، کالی ٹوپی اور پگڑی سے، کالے جبے اور شیروانی سے اور واسکٹ سے اور کالے جرابوں اور جوتوں سے پرہیز کرے، سوائے کالی داڑھی کے چہرے پہ اور کوئی چیز نہ چھوڑے۔ جائز ہوتا تو میں فتویٰ دیتا کہ اس پر بھی پاؤڈر لگا لو، لیکن جائز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ماتمی اور کربلائی نظر مت آؤ، محمدی اور سنی اور پورے مسلمان نظر آ جاؤ۔ گھر میں ہماری بہنوں اور بھابھیوں کو بھی کہے خبردار محرم کے مہینے میں آپ نے کالا جوڑا پہنا، خبردار کالے رنگ کا برقع اور چادر نکل آئی ان دنوں میں۔ ہمارا کیا تعلق ہے ماتموں سے اور مرثیوں سے، اور سینہ پیٹنے اور منہ کوٹنے سے؟ یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جن کے لیے نبی نے کہا لیس منا، یہ میرے لوگ ہے ہی نہیں، میری امت ہی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ لوگوں کو رولانا اور تڑپانا اور کربلا کا ماحول پیش کرنا یہ اسلام کا کون سا حصہ ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے کہ کم پیغمبر قتل ہوئے ہیں، کتنے انبیاء ہیں جو قتل ہوئے ہیں؟ شعیب علیہ السلام، آرمینیا علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام۔ ایک اندازے کے مطابق 1,24,000 میں سے 43,000 انبیاء شہید ہوئے۔ ان کا دن اور جگہ کہاں ہے؟ غلط باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاشورے کا روزہ رکھا، جب آپ کو پتہ چلا کہ اس دن میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو نجات دی اور فرعون و فرعونیوں کو غرق کیا ہے، تو آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ سے فرمایا کہ روزہ رکھو۔ تو یہود نے کہا کہ یہ پیغمبر آہستہ آہستہ ہمارے دین پر آ رہا ہے،
تو حضرت نے حکم دیا کہ اگر اگلے سال تک میں زندہ رہا تو ایک کے بجائے 2 روزے رکھوں گا۔ مشابہت سے آپ اتنے بچتے تھے، دوسروں کی مشابہت سے۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء نے لکھا ہے فوائد الفؤاد کے اندر کہ ایک شخص گزر رہا تھا، اتفاق سے وہ ہندوؤں کی ہولی کا دن تھا جس میں وہ ہر چیز پر رنگ ڈالتے ہیں، تو پان چبا رہا تھا، کوئی گدھا نظر آیا تو اس نے اس کی طرف وہ رنگ پھینکا اور کہا کہ تجھے بھی ہولی میں شریک کر دو۔ خواجہ صاحب نے فوائد الفؤاد میں لکھا ہے اس شخص کو اس وجہ سے جہنم کی سزا ہوئی، دوزخ چلا گیا کہ اس نے بھی ہندوؤں کے ساتھ مشابہت اختیار کر لی۔ مشابہت تو انبیاء کی ضروری ہے، اتباع کامل، صحابہ اور اولیاء کی مشابہت ضروری ہے جو دین کا سرمایہ ہے۔ بغاوت جن لوگوں نے کی ہے اسلام سے، قرآن سے، دینی تعلیمات سے، ان کا تو مسلمانوں کے ساتھ کوئی دور کا تعلق باقی نہیں رہا ہے، ان سے پرہیز ضروری ہے۔ ٹیلی ویژن اور یہ چیزیں تو ویسے بھی لعنت کے ذرائع ہے، اور گھر کو بازار بنانے کی کوشش کرنی ہے، لیکن خاص کر ایسے موسم میں جس میں وہ جو ہمارے لوگ آتے ہیں وہ بھی انہی کی بولی بولتے ہیں، انہی کی ادائیں دکھاتے ہیں، اس لیے اس مہینے میں اس قسم کے پروگراموں سے بھی بچنا غیرت ایمانیہ کا تقاضا ہے۔ بعض لوگ محرم الحرام میں شادی نہیں کرتے، دریافت کر لو تاریخ سے، حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے بیٹی اور بھتیجے کا نکاح پڑھا ہے، خود پڑھا ہے۔ انہیں کیا پتا ہے کمکلوں کو؟ پورے سال میں کوئی ایسا مہینہ نہیں جس میں خوشی مناؤ، کوئی ایسا دن نہیں، ایسی گھڑی نہیں جس میں کوئی خوشی مناؤ۔ غم صرف 3 دن تک ہوتا ہے، سوائے عورت کے جو خاون کے فراق میں 4 مہینے 10 دن یعنی 130 دن تک نیا کپڑا، خوشبو، آنا جانا، بناؤ سنگار سب سے پرہیز کرے گی، اور یہ فرض کے درجے میں ہے۔ پیغمبر نے جب فرمایا کسی کو اجازت نہیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، آپ نے ساتھ فرمایا الا الزوجہ علی بعلہا، ہاں خاتون اپنے خاون کے 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی جب خاون مر جائے۔ اگر کوئی خاتون عدت کی پابندی نہیں کرتی تو وہ ایسا گناہگار ہے جیسے شراب پی رہی ہو اور جو سے خنزیر کا گوشت کھا رہی ہو، ایک جیسے حکم۔ یہ نہیں کہ آج بیٹی کے گھر جا رہی ہے، آج پھوپھی کے گھر، عدت کا مطلب یہ ہے کہ لا تخرج، گھر سے بھی نہ نکلے۔ صحت اس کو کوئی خطرہ درپیش ہو بطور معالجے اور ضرورت کے باہر جا سکتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی نبی اور رسول کی موت اور شہادت کا دن نہیں بنایا، حالانکہ آپ بڑا احترام کرتے تھے، ذکر کرتے تھے رحم اللہ لوط، رحم اللہ یوسف۔ لوط علیہ السلام پر خدا تعالی رحمتوں کی بارش کرے، یوسف علیہ السلام پر اللہ رحمتوں کی بارش کرے، دن ون کبھی نہیں بنایا ہے۔ اور یزید سے ان کے بارے میں زیادتی ہوئی ہے مشہور روایت اور تواریخ کے مطابق۔ یزید پر لعنت بھی جائز نہیں ہے، اس کو کافر کہنے بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں ان سے ظلم ہوا ہے اور ان کے دور میں بدامنی ہوئی ہے، بس اتنی بات۔ ہمارے زمانے کے حکمران مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر کفار کے حوالے کر رہے کہ ان کو ذبح کر لو، ان کو ذبح کر لو، ان کو ذبح کر لو، اور اس پر شاباش لیتے ہیں، شکریہ اور شکرانے قبول کرتے ہیں۔